أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي يا رب زدني علما يا رب زدني علما يا رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب کیسے ہیں؟ مجھے امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے ثانیہ پیدا کرے اور آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور ہماری آنے والی نسلوں سے دائی دین پیدا کرے، آمین ثم آمین۔ آئیے پچھلے لیسن کی طرف دیکھتے ہیں کہ ہم نے پچھلی آیات میں کیا پڑھا۔ ہم نے پڑھا کہ قوموں پر عذاب کا حوالہ دے کر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس میں سمجھ والوں کے لیے بہت بڑی نشانی ہے۔ دیکھیں ہم نے بھی تو پڑھے ہیں نا یہ قصے۔ آپ دیکھیں کہ ہمارے دلوں پر ان کا کیا اثر ہوا۔ قیامت کے دن اللہ کے اذن کے سوا کوئی کسی سے بات نہ کر سکے گا، اور بدبخت لوگوں کے لیے جہنم کا عذاب ہے جو بے حد دردناک ہوگا، اور کسی کی سفارش یا مدد نہیں دی جائے گی۔ کسی کو سفارش یا مدد نہیں دی جائے گی۔ آج ہم پڑھیں گے سورہ ہود کی آیت نمبر 108۔ وَأَمَّا الَّذِينَ اور وہ باقی رہ گئے وہ لوگ سُعِدُوا جو خوش قسمت بنائے گے، فَفِي الْجَنَّةِ تو وہ جنت میں ہوں گے، خالدین فیہا ہمیشہ رہنے والے ہیں اس میں، ما دامت السماوات والارض جب تک قائم ہے تمام آسمان اور زمین، الا ما شاء ربک مگر جو چاہے تیرا رب، عطاء غیر مجذوذ یہ ایسی عطا ہے جو نہیں ختم کی جانے والی۔ پچھلی آیت میں دوزخ کے لوگوں کا ذکر کرنے کے بعد اس آیت میں ان لوگوں کا ذکر کیا گیا جو سعادت مند قرار دیے گئے۔ اب سعادت مند کے معنی فرما بردار کے ہیں، لیکن یہاں سعادت سے مراد وہ دائمی کامیابی ہے جو ایمان کامل، اللہ اور اس کے رسول کے اطاعت اور دنیا میں حق پر ثابت قدم رہنے کے نتیجے میں نصیب ہوتی ہے۔ اب یہ کون لوگ ہوتے ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے وقتی فائدوں کی بجائے آخرت کو ترجیح دی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ جنتوں میں ہوں گے۔ جنت صرف نعمتوں کا باغ ہی نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ کی رضا اور قرب کا مقام ہے۔ اصل کامیابی تو دیکھیں اللہ کی خوشنودی حاصل کرنا ہے نا۔ اور جنت کی نعمتوں کی تو خاص بات یہ ہے کہ وہ کبھی ختم نہیں ہوں گی۔ نہ وہاں زوال ہے، نہ وہاں موت ہے، نہ کوئی بچھڑنے کا ڈر ہے، نہ جدائی کا اندیشہ ہے۔ جب تک آسمان و زمین قائم ہے، مطلب جنت کی زندگی ابدی ہے۔ یہاں ساتھ ہی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مگر جو تمہارا رب چاہے۔ اللہ تعالیٰ حاکمیت اور یہاں اللہ تعالیٰ کی حاکمیت اور وحدانیت سامنے آ گئی نا۔ یہاں یہ بات زور دے کر بیان کی گئی کہ اللہ تعالیٰ کسی قاعدے کے پابند نہیں، لیکن ان کے وعدے اٹل ہیں۔ ان آیات میں ہمیشہ ہمیشہ کے الفاظ بھی استعمال کیے گئے ہیں۔ ساتھ ساتھ یہ بھی کہا گیا کہ مگر جو اللہ چاہے، یعنی اللہ تعالیٰ چاہیں تو کسی کو دوزخ سے نکال کر جنت میں بھی لا سکتے ہیں، مگر اس آیت کے سعادت مند لوگ کبھی جنت سے نہیں نکلیں گے۔ خدا کے ہمیشہ رہنے اور مخلوق کے ہمیشہ رہنے میں فرق ہے۔ کسی مخلوق کا ہمیشہ رہنا اللہ کی مرضی پر موقوف ہے، وہ جب چاہے فنا کر سکتا ہے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ جنتی لوگوں کے بارے میں فرماتے ہیں کہ یہ عطا کبھی ختم ہونے والی نہیں۔ جنت کی یہ سب سے بڑی بشارت ہے، یہ اللہ کی طرف سے انعام ہے جس میں نہ کمی آئے گی، نہ کوئی رکاوٹ آئے گی، نہ اس کا اختتام ہوگا۔ سورہ ہود کی آیت نمبر 109 پڑھتے ہیں۔ فَلَا تَاكُوا پس آپ نہ ہوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا ہے، فی مريَاتٍ شک میں اس سے، مما یعبدو ہؤلاء جس کی یہ عبادت کرتے ہیں یہ لوگ، ما یعبدون نہیں یہ عبادت کرتے، الا کما یعبدو مگر جیسے عبادت کرتے تھے، آباؤہم ان کے آباء و اجداد، من قبل اس سے قبل، وَإِنَّا لَمُوَفُّوهُمْ اور یقیناً پورا پورا دینے والے ہیں، نصیبہم انہیں ان کا حصہ، غیر منقوص کہ اس میں کوئی کمی نہیں کی جائے گی۔ اس آیت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب فرما کر پوری امت سے مخاطب ہیں کہ جن باطل عقائد پر مشرکین جمے ہوئے ہیں، ان کی حقیقت میں کسی قسم کا شبہ آپ کے دل میں نہ آنے پائے۔
حق بالکل واضح ہے، کیونکہ جن چیزوں کو یہ لوگ پوجتے ہیں کہ مشرکین کے معبود حقیقت میں کوئی مستقل حیثیت نہیں رکھتے، وہ نہ خالق ہیں، نہ رازق ہیں، نہ مشکل کشا ہیں، ان کی عبادت محض ایک سماجی اور تاریخی روایت بن چکی ہے۔ یہ لوگ اسی طرح عبادت کرے ہیں جس طرح انہوں نے اپنے باپ دادوں کو عبادت کرتے پایا، اب یہاں رکتے ہیں۔ یہ مستقل تقلید ہے نا، پیروی کرنا ہے نا۔ کیسے یہ بات سچ ہو سکتی ہے کہ ان کے والدین جو کر رہے ہیں وہ ٹھیک ہے؟ اور کیا گارنٹی ہے اس بات کی کہ ہمارے اپنے والدین بھی وہی کر رہے ہیں جو انہوں نے اپنے بزرگوں کو کرتے پایا؟ جب تک ہم خود حق کو نہیں پہچانیں گے نا تو ہم موازنہ کیسے کر سکتے ہیں؟ یعنی ہم کم عقل اور نہ سمجھ لوگ آنکھیں بند کر کے چلے جا رہے ہیں، جسے کہتے ہیں نا انے واہ چلے جا رہے ہیں۔ اندھی پیروی انسان کو گمراہی کی طرف لے جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم ان کا پورا حصہ دے کر رہیں گے۔ اس وقت یہاں پورے حصے سے کیا مراد ہے؟ اس آیت میں اللہ تعالیٰ کے قانون نے مکافات کی بات ہو رہی ہے۔ دنیا میں جو شخص جس رویے کا انتخاب کرتا ہے وہ اس کا اپنا انتخاب ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے اسی کے مطابق عطا کریں گے۔ کافروں کو بھی دنیا میں ان کے اعمال کے مطابق رزق دیا جائے گا، اقتدار دیا جائے گا، آسائش ملے گی، مگر یہ آخرت کی کامیابی کی دلیل تو نہیں ہے نا۔ اس آیت سے واضح سبق ملتا ہے کہ باطل پر قائم رہنے والے لوگ اکثر دلیل کی بجائے روایت کا سہارا لیتے ہیں، یعنی کہ پہلے کیا ہوتا رہا۔ لیکن آخرت میں نجات صرف توحید، ایمان اور اطاعت رسول سے ہی ممکن ہے۔ اب ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں جائزہ لینا ہے کہ اگر کہیں ہمارے بزرگ کسی غلط روایت پر عمل کرتے رہے ہیں تو ہمیں اسے ختم بھی کرنا ہے اور اس سے بچنا بھی ہے۔ سورہ ہود کی آیت نمبر 110 پڑھتے ہیں۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا، اور بلا شبہ ہم نے عطا کی، موسیٰ الکتاب، موسیٰ کو کتاب، فاختلف فیہ، پھر اختلاف کیا گیا اس میں، کس میں؟ کتاب میں۔ وَلَوْلَا کَلِمَاتٌ، اور اگر نہ ہوتی وہ بات، سبقت من ربک، جو پہلے طے ہو چکی تیرے رب کی طرف سے، لَقُضِیَ بَینَہُم، تو ضرور فیصلہ کر دیا جاتا ان کے درمیان، وَإِنَّهُمْ، اور بے شک وہ یقیناً، لفی شک منہ مریب، اس سے بے چین کرنے والے شک میں ہیں۔ بے چین کرنے والا شک وہ ہوتا ہے جو حق سمجھ لیتا ہے لیکن پھر بھی اس کا دل کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر، اس وجہ سے وہ بے چین رہتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو تورات عطا کی تو آپس میں پھوٹ پڑ گئی اور آہستہ آہستہ اختلافات بڑھتے چلے گئے۔ اللہ تعالیٰ یاد دہانی کرانا چاہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو مکمل ہدایت کی کتاب دی تھی۔ دیکھیں تورات ایک واضح، منظم اور الہامی شریعت تھی جس میں حق اور باطل کے درمیان فرق پوری طرح بیان کر دیا گیا تھا۔ اب اختلاف کہاں تھا؟ اختلاف تو انسانوں کے اپنے رویوں کی وجہ سے تھا۔ جب لوگ دین کو ماننے کی بجائے اس پر حکمرانی کرنے لگتے ہیں، اپنی تعبیرات اور مفادات داخل کرتے ہیں، تو اختلاف ناگزیر ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر آپ کے رب کی طرف سے ایک بات طے نہ ہو چکی ہوتی، اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے کہ وہ دنیا کو دارالامتحان بنائے گا اور آخری فیصلہ قیامت کے دن ہوگا، پہلے نہیں، کیونکہ دنیا میں تو مہلت دی جاتی ہے، جس طرح آج قرآن پاک میں اختلاف ہو رہا ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ کو تو قدرت حاصل تھی کہ یہ اختلاف پیدا ہی نہ ہونے دیتے۔ اگر دنیا میں اللہ تعالیٰ آزمانا چاہتے تھے کہ کون کس راستے کو اپناتا ہے، اگر یہ بات نہ ہوتی تو اللہ تعالیٰ بہت پہلے ہی ان کے بارے میں فیصلہ کر دیتے۔ مگر کیا کیا اللہ تعالیٰ نے؟ اللہ تعالیٰ نے مہلت بھی دی اور ڈھیل بھی دی۔ کیوں دی؟ تاکہ حق پوری طرح واضح ہو جائے، اور یقیناً لوگ اس کے بارے میں اضطراب پیدا کرنے والے شک میں پڑے ہیں۔ یہ شک جو ہے خلوص پر مبنی نہیں ہے، بلکہ یہ ایک ایسا شک ہے جو حق کو قبول کرنے سے روکے رکھتا ہے۔ جب آپ جان بوجھ کر حق کو قبول ہی نہیں کرتے نا تو پھر آپ کا دل بے چین ہوتا ہے، کیونکہ فطرت انسان کو حق قبول کرنے کے لیے بنایا گیا ہے۔ پھر دل بے چین رہتا ہے، تذبذب پیدا کرتا ہے۔ اس شک کا تعلق علم سے بھی نہیں ہے بلکہ ہٹ درمی، شک، ضد اور عناد سے ہے۔ عام لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی حکمتوں کی سمجھ نہیں آتی اور وہ شک کا شکار ہو جاتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ آئندہ بھی ان شکوک و شبہات کا فیصلہ ہوگا یا نہیں ہوگا۔
اس کے ساتھ ہی میں اجازت چاہتی ہوں. ہنستے رہیے، بستے رہیے، خوش رہیے، آباد رہیے. انشاءاللہ پھر ملیں گے. اللہ حافظ.